سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمد للہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمد للہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں۔ جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، دو بھائی عیسو اور یعقوب۔ عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو، 5 منٹ کا فرق ہو۔ تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب تو عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے۔ کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما، سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن، مبین، لینذر بأسا شدیدا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے بأسا۔ آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ بأسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور وہ ان ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لے تو الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں، کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جس کا نام یہ آرمگڈون ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہو، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کے تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہیں میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا، جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے،
اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ذہول ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہے، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر احسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر مجھے یاد دلایا گیا ہے آج، کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو سن 89 میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ اس کو دیکھیں، تاکہ یہ کہ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پالزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیشگی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے۔ اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں، یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک یاد علوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے،
اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے۔ یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا۔ اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جو زیبائش اور آرائش، اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسرانا مبینہ۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت ہے، جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا جو جلال اور کمال ہے، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے، ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو، نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے، کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر جب فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توری کا او تشنا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی، ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو ایک غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 میں، سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی،
اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا، ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچ لو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تالی نہیں کہ سلا دیا۔ اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا، ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے ایک، اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار، جیسے اجنتا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہے وہ ہیں شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے، لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر، ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں، وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہے۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ، چاندی کا، اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا، کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا، 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا تو بہت یعنی وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر موت طاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا، دو گروہوں سے مراد کیا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ، صحیح بلا کم و کاشت۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا۔
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی، اذ قاموا فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اس بہت سے آلہہ جو ہے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلہہ اس کے سوا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا، اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے مہلت ہے، اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے، اس میں تم فیصلہ کر لو، اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو، تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے۔ اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف، تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی۔ اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، جو کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں، ایسے شیل روف کی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی۔ وَهُمْ فِي فَلْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ ہے کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے۔ ذات الشمال وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہے پاؤں جو ہاتھ اس کو سمجھیے، وہ اس کے کوئی بہت ہی خوخار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لو اطلعت علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر غوب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، استراحت کی ہے، اور کیا کیا ہے۔
آلو ربکم اعلم بما لبثتم، اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو الی المدینہ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے، تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے بالکل شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ یہ ولیتلطف نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے۔ ولیتلطف کا تے نصف اول میں ہے، لام یہ نصف ثانی میں ہے، یہ نصف تعداد حروف، الفاظ نہیں، حروف، الفابیٹس جو ہے، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا، آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہے شروع ہو رہے ہیں لام سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا معاملہ رکھے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، یرجموکم، یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں، اپنے دین میں وہ واپس لے کر لے جائیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی اب وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچا ہو گیا ہوگا، یہ کون ہے؟ اب اس نے بات بتائی، پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً کہ ان کے حالات، کوئی 7 آدمی ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا، پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے، وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے زائد پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئیں؟ ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آتیۃ لا ریب فیہا، وہ آ کر رہے گی۔ اس لیے کہ جب 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا، تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ، وہ تو جا کر اپنے غار کے اندر دوبارہ سو گئے، اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، تو انہوں کہ جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے، معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی، جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں۔ اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اصحاب کہف، اور چوتھا تھا ان کا کتا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا، رجمم بالغیب۔ یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ۔ یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، خمسۃ سادسہم کلبہم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سبعۃ وثامنہم کلبہم، اس کے اندر جو ہے زور ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں 3 نے کہا تھا 1 دن، یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ 3 سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ قالو،
قالو جو ہے صیغہ جمع کا ہے، 3 سے کم پر نہیں، 2 ہوتے تو قالا ہوتا۔ اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کی، وہ بھی کم سے کم 3 تھے، اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے، تو 3 جمع 3 اور ایک پوچھنے والا، وہ 7 بن گئے۔ ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں بھی میں نے آپ کو بتایا 7 سلیپرز، یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں، ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر۔ تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کوئی زیادہ جھگڑیے مت، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھیے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو، اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے، اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ، اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو، اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا، زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا جو ہے وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء، یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہو ہو گیا تھا۔ جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کے جواب دے دوں گا، تم آنا۔ اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا، کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، صاف ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں، پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے، کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام ہی نہیں، لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نہ کہے، تو اس پر پھر گرفت ہو گئی۔ تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے، اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی، گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹ لی ہوگی، چلو بس فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر، جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد جبرائیل آئے، یہ واقعات بھی لے آئے، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہماری تہذیب کے، اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی، ہمارے ثقافت کے، ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی اچھا منظر دیکھا، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے، اصل میں حسن اللہ کا ہے۔ پھول دیکھا، سبحان اللہ، پھول کی تعریف نہیں کر رہے، اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے۔ کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی، کوئی ضرورت پوری ہوئی، الحمدللہ، بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے۔ کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، منظر اچھا لگا، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، کہیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ کوئی میری صلاحیت سے، میری قوت سے تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی کام کرنا، انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی گویا کہ، اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے، یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے۔ لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ معاملات کو تفویض الامر الی اللہ، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ شمسی حساب سے 300 برس، اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں، جو سولر کیلنڈر کے، وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمان اور زمین کا۔ اب صرف یہی واس میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا، اس کی سماعت، اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت پناہ اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو توحید حاکمیت جو ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، دباؤ ہے آپ پر بہت شدید، اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ پناہ دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا۔ سختی کتنی بھی ہے جھیلیے، برداشت کیجئے۔ اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی، اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی، ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں، نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ سراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ لن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ یہ اگرچہ غرباء میں سے ہیں، یہ بلال ہے، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، یہ نابینا ہے، یہ ابو فقی ہے، یہ غلام ہے، یہ عمار ہے، اور یہ اسی طریقے سے خباب ہے، لوہار ہے۔ یہ لوگ جو ہے آپ ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاۃِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے۔ عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے، آرائش ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دولت ہے۔ آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو، معاذ اللہ ایسا نہ کیجیے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ حجر میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان، چمک دمک، اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ بھی دنیا کی، کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے، شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا صدق اللہ العظیم۔ اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں۔
اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ۔ تھامے رکھو، روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا، طالب ہیں اس کے روئے انور کے، اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر آپ کہ دنیا کو یہ محسوس ہو، یہ مغالطہ ہو کہ ترید و زینت الحیات الدنیا۔ یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر امراء کی طرف نہ اٹھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی، لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے۔ کسی داعی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے، جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے، معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی، اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں۔ ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی، اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کا قافیہ تنگ ہوا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا، جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غرباء تھے، فقراء تھے اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں کچھ ریلیف ملا ہے۔ اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے، التفات رکھا جائے، تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو، اسلام کو تقویت ہو، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غرباء کا دل نہ دکھے، تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف، اہم لوگوں کی طرف، گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے، انہی چیزوں کی اہمیت ہے۔ تو یہ تین طرف کے چیز سمجھیے کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں، تین پارٹوں والی ہے، کہ جس میں کوئی داعی جو ہوتا ہے وہ اس مخمصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے خود تحریک کا، دعوت کا، اس جد و جہد کا، اس کے تقاضے یہ ہے کہ ان کی طرف التفات ہو، ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو، مدد حاصل ہو، لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں۔ تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا، یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے۔ تو یہاں گویا کہ اس پہ پھر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ایک دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے، آپ ان کی باتیں سنیں بھی مت، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ 21ویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک جو ہے اور مضبوط کرو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو، اور اس کو پڑھنا اور اس کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا بسر کرنا، اس میں اور اضافہ کرو، اسی سے تم ان شدائد المصائب کا مقابلہ کر سکو گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے میرے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ الدہر میں کہی گئی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے پورا اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے، چاہے شکر گزار بندہ بنے، چاہے کفران نعمت کے روش اختیار کرے۔
تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں، اب تمہیں ایمان لانا ہے لاؤ، کفر کرنا ہے کفر کرو، لیکن بین بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی جو ہے کمپرومائز یہ ممکن نہیں ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا، قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم سرادقها، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی، ان کو گھیرے میں لے لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول، یہ جو مہل کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں، کھولتے تیل کی تلچھٹ، لاوا، پگھلا ہوا تانبا اور پیپ وغیرہ، مان سدید، ان میں، اور وہ اتنا گرم ہوگا یشوی الوجوہ کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بیس الشراب، بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی، وساعت مرتفقہ، اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم، بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ اس کے برعکس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کا اسلوب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں، ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کندن سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے، یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا، اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوگے تختوں کے اوپر۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام دہ ہوگی۔ ہاں، پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں، مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں، اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے، اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے۔ وہ اس دولت مند آدمی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا، میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، تم جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں کہ مجھے تم واعظ بھی کہو۔ لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا، اس شخص نے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، کف افسوس ملتا رہ گیا، اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور الہا کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے، مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے، اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے۔ تو یہاں گویا کہ اس نے مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے، اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں؟ اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے، چاند تک ہم اتر آئے ہیں، اور چاند کو کون پوجے گا؟ یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ در حقیقت، یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے، اس کا ایک شرک ہے۔ تو یہ اس طور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ رکوع اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، تو شرک کون سا کیا اس نے؟
وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر لیا، یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال۔ جعلنا لأحدهما جنتین من عناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے، وحففناهما بنخل، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے۔ اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں، اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جو ہے وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہے اور قائم ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نہرا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی، آب پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا ہے، اس وقت انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہے لدے ہوئے ہیں، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو زیادہ راجح ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی۔ جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتے ہے، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں۔ اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کان لہو ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا ہے، میرے بازو بھی بہت ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے۔ کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری دولت سلب نہ کر لے؟ دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے بیروں تک نہ پہنچے۔ یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں۔ پھر میں نے یہاں پہ آب پاشی کا نظام ہے، میرے نہر چلی ہوئی ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی، ہاں ڈکوسلے سے ہے، کوئی بڑوں سے سنا تو ہے، اور یہ کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو مجھے وہاں لازماً ملے گا بہت بہتر لوٹ کر۔ اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کوئی صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے، تو یہ میری جو یہ صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے وہاں پٹخارو گے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اسے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں اور تجھے کفر کون سا کیا؟ یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ انہوں نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے۔ اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے۔ لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لیکن جہاں تو میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔
وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشکن منظر ہے، تو کہتا ماشاء اللہ۔ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ ہی کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اس کی، اسی کی عطا ہے۔ ان ترن انا اقل من کا مالا و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ یہ پورا باغ جو ہے، یہ جو ایک ایسا چکیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے۔ اور یصبح ماؤہا غورن، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا۔ یہ سارے امکانات ہیں، مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس وقت کو چکنا چور کر دے گا۔ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے، جس کو تانا دیا اسے انا خیر من، کہ انا اکثر منک مالا و ولدا، تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا، من عادى لی ولیا فاذنته للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے، پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے، اور فارسی کا ایک شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد، تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، کسی صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، قوم بڑی رسوا ہو جاتی ہے کسی ایک اللہ والے کی، کہ دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے تو وہی تب ہمارے ہی اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفِ افسوس ملنا۔ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، جو کچھ نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا، ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریوں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑی ہیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب یہ کون سا شرک ہے؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا، آج کی ہماری ذہنیت جو ہے پوری کی پوری اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے، کس سے انتقام لے، سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے۔ یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ والی کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو، والی سے ولایا بنتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، اور اس سے ولایا بنتا ہے، ولایت باہمی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ۔ اور والی ہونا کسی کا، فلاں ملک کا والی فلاں تھا، یعنی وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا،
تو یہاں کی بادشاہی، یہاں کا اختیار، ہنالک الولایت للہ الحق، کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی کہ ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چٹیلی زمین کی زمین رہ گئی۔ تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجئے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دل خوش منظر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توری کے تن کے کچھ پڑے ہوئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے نا۔ لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ہیڑ ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی سے تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا۔ ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سمندر نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے، اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے، ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، زمین سے نہیں ہے۔ بولے روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّیاحُ، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں، اڑتی پھر نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے، اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ اس صورت میں آیا ہے، اور یہ اس کا عمود ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، پھر آیا ترید زینت الحیات الدنیا۔ نبی دیکھیے کہ ان لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے، اس میں اولاد اور مال، یہ تمہارے لیے زیبائش ہے، آرائش ہے، لیکن کتنی دیر کی؟ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے، اسی کے لیے یہ ساز و سامان ہے جو برت لوگے، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں، آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا ہے اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں۔ نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، ربک ثواب و خیر عملا، وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع و امید کے اعتبار سے۔ امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے
اور جس دن کہ ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی کیڑ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹ کر پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب؟ عالم ارواح میں، وہ اکٹھے تھے سب کے سب۔ بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے۔ تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو، فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس کا جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی، تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چلا رہے تھے ہم سے ملنے سے، الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امیدوار ہی نہیں ہے، اس خیال ہی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، وضع۔ اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا؟ کون سا جائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا؟ ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا، ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی۔ آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے جو کوڈ کا آپ بٹن سمجھ لیں وہ ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو صورتحال یہ ہو چکی ہے، ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ۔ یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے۔ ووضع الکتاب، اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے رہوں گے یا ویلتنا، آئے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، الا احصاھا، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، کیسا یہ اعمال نامہ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 6 رکوع ختم ہوئے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع اس کے ہیں، 12 رکوع اس کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہے، سورہ کہف کی 110 آیت ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین، متوازن، ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے۔ اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے۔ میری ایک کتاب ہے، وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے، قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ، جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یہ یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے۔ کان من الجن، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ 6 جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے وہ نگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم، کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں گاٹتے ہو؟ من دونی، مجھے چھوڑ کر، میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا، میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی، تم میری کریشن کا ماسٹر پیس، کلائمیکس، اور تم بدبختو، تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لعین کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو، چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہے وہ اس کے صلب سے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی رفاقت، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا۔ یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا، اس کو مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا، ان کی دوستی کر رہے ہو، تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں، بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکاء کو جن کا تمہیں زعم ہو گیا تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں۔ فَدَعُوهُمْ، تو وہ پکارے گے ان کو۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، خلیج حائل کر دیں گے، کہ وہ جو شرکاء، چاہے اولیاء اللہ ہی ہو اور چاہے وہ انبیاء ہو اور چاہے فرشتے ہوں، لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی، وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین جو ہیں، ظالم، گناہ گار، کافر، وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کی کوئی راستہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، یہ آیت جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے، وہاں، یہاں یہ آیت 54 ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ، وہاں ذرا الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے اس قرآن میں کل مثالیں پیدا کر جو بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ کہ وہاں ہے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑالی۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، یہ الفاظ بھی جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، آیت نمبر 94 ہے یہ وہاں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وہاں آیا ہے إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں فرمایا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، ان کو جو روکا گیا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلو کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہاں پہ جمع کے سیغے میں آ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیغے میں آیا تھا آخری رکوع میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ یہاں جمع کے سیغے میں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل، جھوٹ کے لیے، جھوٹ کی طرف سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دے، حق کو ٹلا دے، حق کو شکست دے دے۔ یہ جھگڑ رہے ہیں، دلیل بازی کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، حجتیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے، وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا۔ لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے، فاعرض عنہا، اس نے اعراض کیا، وہ نسی ما قدمت یدا، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھاڑ جکار جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، حجابا مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ لیفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں، ان کے اوپر فوراً مواخذہ کر لیتا تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا۔ اس سے پہلے آ چکا ہے، پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے۔ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب۔ بل لَهُم مَوْعِدٌ، نہیں، ان کے لیے ایک وقت ہے، وعدے کا وقت ہے جو معین ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ موعد آ جائے گا، جو وعدے کا وقت آ جائے گا، پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے۔ وَإِذْ قَالَ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں۔ یہ احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے، اور یہ جو حجر میں لوگ تھے، اصحاب الایکہ تھے، وہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا، اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں،
یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے، واللہ عالم۔ اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے ارضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعظیماً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضیہ حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں، میں چلتا رہوں گا۔ بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق، ازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک بھی نیلے رنگ کا پانی ہے۔ یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کا وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں یہ جو سمجھیے خرطوم کے آس پاس، کہ میں اب چلتا جاؤں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر، نسیا حوتہما، تو انہوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھئی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان طاری ہو گئی ہے، ایگزاسشن ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے، وہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فإنی نسیت الحوت، تو میں اس مچھلی کو پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی۔ عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو اب تلاش میں تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے۔ یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جیوگرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے۔
ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ لدن کہتے ہیں نزدیک، لدن اللہ، لدنی ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا۔ ہم نے اسے رحمت بھی دی تھی، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال لہ موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، حل اتبعک، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا عقل، بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے، تمہیں تو وہ بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا آسی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو ہم پڑھا ہے اسی صورت میں، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا، یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فنی تبعتنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں۔ بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، آبزرو کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا، جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی کہ جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرا کہا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ قال خرقتها لتغرق اہلها، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو تم، ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے۔ لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہے۔ کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا، اب وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں، اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوہان روح ہوتا، اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے، لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا۔ تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو دکھائے گئے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا
لا تو آخرنی بنا نس، مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اس پر کہ میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجیے۔